آیت اللہ العظمی مرزا سید مہدی حسینی شیرازی قدسہ سرہ کا مختصر زندگی نامہ۔ آیت اللہ العظمی مرزا سید مہدی حسینی شیرازی قدسہ سرہ 1304 ہجری میں کربلا معلی میں پیدا ہوئے۔ آپ ایران اور عراق کے ایک مشہور و معروف علمی اور فقہی خاندان شیرازی کے چشم و چراغ تھے۔ اس خاندان کی معروف شخصیت آیت اللہ العظمی سید محمد حسن حسینی شیرازی قدسہ سرہ جو کہ مرزا شیرازی اول کے نام سے شہرت یافتہ ہیں، جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف تمباکو کے حرام کا فتویٰ صادر کیا تھا، جن کے ایک فتوے نے برطانیہ جیسی عظیم استعمار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ علم کے حصول کے لیے جد و جہد آیت اللہ العظمی مرزا سید مہدی حسینی شیرازی قدسہ سرہ نے دینی تعلیم کے حصول کا سلسلہ کربلا مقدسہ سے شروع کیا اور وہاں صرف، نحو، منطق، فقہ، اصول اور ریاضی وغیرہ کے علوم جید اساتید کی نگرانی میں تکمیل پائے۔ دیگر علوم کے حصول کے لیے آپ کربلا معلی سے سامرہ مقدسہ تشریف لے گئے۔ حوزہ علمیہ سامرہ، جس کو 1291 ہجری میں آیت اللہ العظمی سید محمد حسن حسینی شیرازی قدسہ سرہ مرزا شیرازی اول نے اپنی حیات طیبہ میں ہی تاسیس کی تھی، اور جہاں انہوں نے کچھ علماء کی ہمراہی میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ 1312 ہجری میں مرزا شیرازی اول کی وفات کے بعد ان کے قابل شاگرد آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی شیرازی قدسہ سرہ عراقی انقلاب کے قائد نے اس حوزہ علمیہ کو اسی طرح پر رونق برقرار رکھا تھا۔ لہٰذا مرزا سید مہدی حسینی شیرازی قدسہ سرہ وہاں تشریف لے گئے اور کچھ سال وہاں علوم دینیہ میں مشغول رہے۔ سامرہ سے شیخ محمد تقی شیرازی قدسہ سرہ کے حکم پر آپ شہر کاظمین علیہ السلام منتقل ہوئے، لیکن حالات کی تنگی کی وجہ سے وہاں سے 6 ماہ کی اقامت کے بعد واپس کربلا معلی تشریف لائے۔ علم کی پیاس نے آپ کو ایک دفعہ پھر مجبور کیا اور آپ نے دینی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے نجف اشرف کا سفر اختیار کیا اور وہاں 20 سال علوم آل محمد علیہ السلام کے حصول میں مصروف رہے۔ حوزہ علمیہ کربلا معلی پر ریاست۔ آیت اللہ العظمی شیخ محمد تقی شیرازی قدسہ سرہ کی وفات کے بعد حوزہ علمیہ کربلا معلی اپنی علمی رونق کھو چکی تھی، اور جب 1354 ہجری میں سانِ گوہر شاد پیش آیا تو حاکم وقت نے بہت سے علماء و اعظام کو ملک سے بدر کر دیا، جن میں سے ایک عالم جلیل القدر سید حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ المعروف حاج آقا حسینی قمی بھی شامل تھے۔ کربلا معلی میں سکونت کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حوزہ علمیہ کربلا کو دوبارہ علمی اعتبار سے پر رونق بنائیے، لہٰذا انہوں نے اس غرض کے لیے نجف اشرف سے کچھ جید علماء کو کربلا آنے کی دعوت دی، جن میں آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی، آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی اور آیت اللہ سید مرزا مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل تھے۔ آیت اللہ العظمی سید ابوالحسن اصفہانی قدسہ سرہ کی رحلت کے بعد شیعہ مرجعیت کی ذمہ داری حاج آقا حسین قمی کے کندھوں پر آن پڑی، لیکن جب انہوں نے نجف اشرف کی جانب ہجرت فرمائی تو اس کے بعد 1365 ہجری میں مرزا سید مہدی حسینی شیرازی نے کربلا معلی میں مستقل تدریس شروع کی، اور آہستہ آہستہ آپ کی علمی استعداد اور تحقیقات اہل علم سے آشکار ہوئی، اور حوزہ علمیہ کربلا معلی پر آپ کی علمی ریاست لوگوں نے قبول کی۔